الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا حی یا قیوم. شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ فرض کے معنی ذکر کیے ہیں، اور ہم نے فائدے کے طور پر یہ لکھا ہے کہ الارث نوعان، کہ ارث جو میت مال چھوڑ کے جاتی ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. قال الناظم، ناظم یعنی ابو عبداللہ الرحبی، وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ بِأَنَّ الْإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِمَ، کہ جان لو کہ میراث جو ہے وہ دو طرح کی ہے، دو طرح کا مال ہے، دو صنف والا مال ہے. ایک فرض ہے اور ایک جو ہے وہ عصوبت ہے، عصبہ. ایک وہ جو جن کا حصہ قرآن و حدیث میں مقرر ہے وہ لے کر جاتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جن کا حصہ مقرر نہیں، بغیر مقرر کے، یعنی جو بھی بچ جائے وہ لے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تعصیب. یہاں پر شیخ نے فرض کے معنی ذکر کیے ہیں. فرض کے بہت سارے معنی ہیں لغت میں. ایک ہے التقدیر، ومنہ قولہ تعالی فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم ای یجب علیکم دفع نصف ما فرضتم، آدھا مال دینا پڑے گا. یہاں پر فرض کا مطلب کیا ہے کہ آدھا جو تم نے مقرر کیا ہے وہ دینا پڑے گا. دوسرا مطلب ہے الانزال، فرض کا. ومنہ قولہ تعالی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ای انزل علیک القرآن، جس ذات نے آپ کے اوپر اے نبی قرآن کو نازل کیا ہے، اتارا ہے. تو فرض یہاں پر بمعنی اتارنے کے ہے. وہ ذات آپ کو مکہ لے کر جائے گی، فاتحن، فتح کریں گے آپ وہاں پر مکہ کو. تیسرا معنی جو ہے وہ ہے التبیین. تبیین یعنی کسی چیز کو بیان کرنا، کسی چیز کی اجازت دینا. ومنہ قولہ تعالی قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، ای بین لکم وشرع لکم. چوتھا معنی جو ہے الاحلال. الاحلال یعنی کسی چیز کو حلال کر دینا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل الله له من نكاح زوجة ابنه بالتبنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے زید کی اہلیہ سے نکاح کو حلال کر دیا، حلال قرار دیا کہ یہ تو تمہارے پہلے انبیاء جو ہے ان میں بھی یہ سنت گزری ہے، یہ تم پر حرام نہیں ہے، بلکہ نکاح کرو، عرب کی عادت کو چھوڑو. پانچواں معنی جو ہے اس کا ہے غیر عوض، یعنی غیر عوض، یعنی مجھے ما اصبت فردن، یعنی مجھے کوئی عوض نہیں ملا، غیر عوض. ولا قرضن، کوئی عوض بھی نہیں ملا. اس طرح یہ عرب میں یعنی ایک معنی فرض کا کیا ہے غیر عوض، کہ بغیر عوض کے جو چیز مل جائے. اور ایک معنی کیا ہے الاحلال، کسی چیز کو حلال کر دینا. تیسرا معنی کیا ہے کسی چیز کو بیان کرنا. چوتھا معنی ہے نازل کرنا. پانچواں معنی ہے تقدیر. اچھا، اصطلاح میں اس کو چونکہ لغوی تعریفات جو ہیں لغت میں معانی جو ہے وہ عام ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں، لیکن ہماری شریعت میں جب ایک چیز کا اطلاق ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس کی چیز کو سمجھیں گے شارع علیہ السلام کی زبان سے. شریعت میں اس سے فرض سے کیا مراد ہے. فرض سے تو آپ سے کہا گیا کہ نصیب مقدر فی کتاب اللہ او سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم او الاجماع. فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں کوئی حصہ مقرر ہو، یا نبی کی سنت میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اجماع سے ثابت ہو. اجماع سے بھی بعض مسائل ثابت ہیں، جیسا کہ آئے گا آگے. المناسبہ بین المعنی اللغوی واصطلاحی، لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت کیا ہے. تو آپ سے کہا گیا کہ مناسبت یہ ہے کہ جو لغوی جو معنی ہوتا ہے یہ عام ہوتا ہے اصطلاحی سے، اصطلاحی معنی یہ تنگ ہوتا ہے.
اب ہماری شریعت کے اندر فرض سے مراد ایک مخصوص چیز ہے. فرض سے مراد وہ مخصوص چیز ہے جو قرآن سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ بھائی یہ فلانے کا حصہ ہے، یہ فلانے کا حصہ ہے، یہ مراد ہے شریعت کے اندر. جبکہ لغت کے اندر فرض سے بہت ساری چیزیں مراد ہوتی ہیں، تقدیر، انزال، بیان کرنا، حلال کرنا کسی کام کو، یہ لغت کے اندر. تو ہماری شریعت میں کیا ہے؟ نصیب مقطوع مقدر لمن ذکرہم اللہ فی کتابہ. ہماری شریعت میں باب الفرائض کے اندر فرض سے مراد یہ ہے کہ وہ مقرر حصہ جو اللہ نے جن کے نام لیے ہیں قرآن میں، ان کے لیے جو اللہ نے مقرر کیا وہ مراد ہے. اصحاب الفروض کے جن کے حصے مقرر ہیں وہ ہیں ٹوٹل 12. 4 ان میں جو ہے وہ مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں. مرد کون ہیں؟ اب، جد، اخلی، زوج. آپ کے میت کے والد، دادا، اور میت کے وہ بھائی جو ماں کی طرف سے ہے کہ والد نے شادی کر لی تھی، تو جس عورت سے شادی کی اس کا پہلی جو ہے وہ ایک بیٹا تھا، تو یہ اخلی ہے میت کا. زوج، خاون، یہ 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں. بنت لبن، جدہ، اخت شقیقہ، اخت لاب، اخت لام، زوجہ. بیٹی، بیٹے کی بیٹی، ماں، دادی، اور اخت شقیقہ آپ کی سگی بہن، اخت لاب، اور آپ کی وہ بہن جو باپ کی، آپ کے والد کی طرف سے آپ کی بہن ہے. یعنی اس کی، آپ کی جو یہ بہن ہے اس کی ماں آپ کی ماں نہیں ہے، آپ کی ماں الگ ہے، اس کی ماں الگ ہے، لیکن والد آپ کا ایک ہے، وہ کہتے ہیں اخت لاب. اور ایک ہوتی ہے اخت لام. اخت لام یعنی ماں کی طرف سے آپ کے والد نے کسی سے شادی کی، تو جس عورت سے شادی کی وہ پہلی اپنے ساتھ ایک ان کی بیٹی تھی پہلے خاون سے، تو وہ اپنے ساتھ لے کے آئے گی، جو اس خاون کی وہ ربیبہ کہلائے گی، آپ کی وہ بہن کہلائے گی ماں کی طرف سے. اور ایک ہے زوجہ. التعصیب. قال ابو عبداللہ الرحبی رحمہ اللہ وحق ان نشرع فی التعصیب، کہ اب ہمارے لیے یہ حق بنتا ہے کہ ہم اب تعصیب کے مسائل بیان کرنا شروع کریں، کیونکہ فرض کے حصے ہم نے بیان آپ کو کر دیے. تو وہ حقہ یعنی لنا، ہمارے لیے اب یہ حق بنتا ہے کہ اب ہم آپ کے لیے تعصیب کے مسائل بیان کریں. وحق ان نشرع فی التعصیب بكل قول موجز مصیب، فكل من احرز كل المال من القرابة او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض لا فهو اخو العصوبة المفضلة كالاب والجد وجد الجد. اس طرح انہوں نے آگے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ بھئی تعصیب میں اب ہم شروع ہوں گے، اور اس میں ہماری عبارت جو ہے وہ موجز ہوگی، زیادہ اطالت ہم نہیں کریں گے. دیکھ لیں عصبہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو سارا مال لے جائے آپ کے قریبوں میں سے، یا موالی، مولا جو کہ 5ویں نمبر پہ اس کا درجہ ہے، ہم نے بیان کیا تھا. کسی شخص نے کسی غلام کو آزاد کر دیا، اب وہ غلام مر گیا، کوئی بھی اس کا نہیں ہے، تو یہ مولا ہے، اس کا مال وہ لے کر جائے گا، آزاد کرنے والا. تو یہ لوگ سارا مال لے کے جاتے ہیں، جو ذوی الفروض کے بعد باقی بچ جاتا ہے. یہ جو ہے لغت کے اندر ماخوذ من العصب، عصب سے ماخوذ ہے، ایک مضبوط جماعت. ونحن عصبہ، ہم مضبوط جماعت ہیں، ہمارے بھائی کو کس طرح ہم سے بھیڑیا کھا جائے گا. اچھا، اصطلاحاً اس کو کہتے ہیں کل من یأخذ ما ابقته اصحاب الفرائض وعند الانفراد یحرز جمیع، وعند الانفراد یحرز جمیع المال، کہ وہ شخص جو لے کے جاتا ہے اس مال کو جو اصحاب الفرائض سے بچ جاتا ہے، وہ مال وہ لے جاتا ہے. لیکن اگر یہ شخص اکیلا ہو تو یہ سارا مال لے جاتا ہے. یعنی یہ اکیلا ہی ہے، بیٹا ہی ہے کسی کا، ایک میت فوت ہو گیا اور اس کی پیچھے جو ہے اس کا بس ایک بیٹا ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، نہ اس کی اہلیہ ہے، زوجہ، نہ اس کی کوئی بھی نہیں ہے، اس کا والد، بیٹی، صرف اس کا ایک بیٹا ہے، تو یہ سارا مال لے جائے گا کیونکہ یہ عصبہ ہے.
دلیل اس کی ہے کہ الحق الفرائض باہلھا فما بقی فهو لاولی رجل ذکر، اے لوگوں الحقو اسرعو، یعنی جلدی جلدی یہ فرائض جو ہے یہ ان کے اہل تک پہنچا دو، جو باقی رہ جائے تو وہ سب سے پہلے مرد کو دو، مرد جو بیٹا ہے اس کا سب سے پہلے تو اس کو دینا پڑے گا سارا مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جلدی جلدی یہ فرائض پہنچا دو۔ جو لوگ اس میں تاخیر کرتے ہیں بعد میں اکثر وہ نادم ہوتے ہیں کہ یار یہ تقسیم ایسے ہو گئی ایسے ہو گئی۔ بھائی جیسی وفات ہو جائے، جیسے ہی فوراً معاملات حل ہو جائیں، وفات کے کفن دفن کے لوگ چلے جائیں، اس کے بعد تقسیم کر لو، شرعی تقسیم، اور لکھ لو اپنے ساتھ۔ اچھا عصبہ جو ہیں ان کی اقسام ہیں، ایک جو ہے وہ عصبہ بن نسب اور ایک ہیں عصبہ بالسبب۔ سب سے پہلے جو مال ملتا ہے وہ ملتا ہے عصبہ بن نسب کو، جو نسب کی طرف سے آپ کے قریب ہیں، نسبی آپ کا جو ہے آپ کا بیٹا، والد، بھائی، چچا، اور ان کی نسب والے جو ہیں ان کی تین اقسام ہیں۔ ایک ہے بنفسی ہی کہ وہ خود عصبہ ہے، مال لے کر جائے گا، وہی سب سے پہلے بیٹا ہے یا بیٹے کی اولاد۔ اگر یہ سب نہیں ہے تو والد، اب والجد من جہت الاب وإن علا بمحض الذکور، والد، والد کا والد، والد کا والد، اس طرح بھلے اوپر جاتا جائے، اخ شقیق وابنہ وإن نزل، آپ کا سگا بھائی، سگا بھائی اور اس کا بیٹا وغیرہ۔ اسی طرح آپ کا وہ بھائی جو والد کی طرف سے ہے وہ بھی جو ہے وہ عصبہ ہے، اور اس کا بیٹا وغیرہ، اگر کہ بیٹا بیٹا نیچے چلا جائے کتنے ہی، تو یہ دو بھائی جو ہیں یہ عصبہ ہیں۔ تیسرا بھائی وہ جو آپ کی ماں کی طرف سے ہے، اس کو کہتے ہیں اخ لام، تو وہ عصبہ نہیں ہے، وہ ذوی الفرض ہے۔ اوپر اس کی تفصیل گزر چکی اور تفصیل اس کی آئے گی، اوپر ہم نے اجمالی طور پر اس کو ذکر کیا تھا کہ اخ لام جو ہے وہ عصبہ نہیں ہے، وہ ذوی الفروض میں سے ہے، جبکہ اخ لاب جو ہے یہ عصبہ ہے۔ تو اخ شقیق، اس کا بیٹا، بیٹا بیٹا بھلے نیچے چلے جائے وہ نہ ہو، تو اخ لاب اسی طرح اس کی اولاد۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کا سگا چچا اگر کہ وہ اس طرح وإن علا، آپ کا چچا اور ان کے جو ہے وہ وإن علا، چاہے وہ بھلے اوپر تک ان کی وہ چلی جائے نسب نامہ ان کا، وابنہ، چچا کا بیٹا، بھلے نیچے تک ان کا نسب نامہ چلا جائے، بیٹا بیٹا بیٹا، عام لاب، آپ کا وہ چچا جو آپ کے والد کی طرف سے ہے، یعنی جس طرح والد کی طرف سے بھائی، اسی طرح والد کی طرف سے چچا بھی آپ کا ہو سکتا ہے، تو فرمائیں کہ وہ بھی عصبہ میں سے ہے۔ وإن علا، بھلے وہ اوپر جائے، یعنی وہ نہ ہو، اس کے اوپر والا ہو نسبی، اور اسی طرح بیٹا اس کا یعنی چچا کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا وغیرہ وغیرہ، اس طرح یہ ہیں عصبہ بن نسب۔ اب عصبہ بنفسی ہی کہ یہ خود مال لے کر جاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے عصبہ کی قسم وہ ہے، دوسری ٹائپ عصبۃ لغیرہ، لغیرہ یعنی وہ خود تو مال نہیں لے کے جاتے لیکن دوسرے کے ساتھ مل کے ان کو بھی مال دے دیا جاتا ہے، جیسا کہ نیچے آپ نشان دیکھ رہے ہیں، نشان آیا ہوا ہے نیچے کی طرف، ابن اور بنت، اخ اور اخت۔ اب دیکھیں ابن جو ہے یہ عصبہ بالنفسی ہی ہے، لیکن بنت جو ہے یہ ذوی الفروض میں سے ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ میت کی وفات ہو گئی، پیچھے جو ہے کہ اس کا بیٹا ایک بیٹی ہے، تو اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ بیٹی کو فرض دے دو اور بیٹے کو کہو کہ تمہیں باقی مال ملے گا، نہیں، بلکہ بیٹے اور بیٹی میں مال تقسیم ہوگا، بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو یہاں پر بیٹی جو ہے یہ عصبہ لغیرہ ہے، یعنی اس بیٹے کی وجہ سے یہ عصبہ بن گئی، یہ عصبہ نہیں ہے لیکن اس بیٹے کی وجہ سے، ابن کی وجہ سے یہ عصبہ بن گئی۔ اس کو کہتے ہیں عصبۃ لغیرہ کہ یہ خود یہ ذوی الفروض میں سے ہے لیکن اس بیٹے کی موجودگی کی وجہ سے یہ عصبہ بن گئی، تو اس کو کہتے ہیں لغیرہ۔ اسی طرح یہ اخ جو ہے یہ عصبہ بنفسی ہی میں سے ہے، یہاں پہ ہم نے پڑھا
لیکن ایک جو ہے وہ اخت ہے اس کی، ایک بھائی ہے اور ایک اس کی بہن بھی ہے۔ اب بہن جو ہے چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، سگی بہن ہو، باپ کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے ہو، وہ ذوی الفروز میں سے ہے، اس کو اپنا حصہ ملے گا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ بھائی بھی آ گیا تو اب یہ ذوی الفروز میں سے نہ ہوگی، اس کو فرض حصہ نہیں ملے گا، بلکہ مال بہن اور بھائی کے درمیان تقسیم ہوگا، بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں عصبہ لغیرہ، کہ یہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ ٹھہر گئی۔ تیسری قسم ہے عصبۃ مع غیرہ، مع الغیر جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا شخص جو نہ خود عصبہ ہے، نہ اس کے ساتھ ملنے والا جو جوڑا ہے جس کی وجہ سے وہ مال لے رہا ہے وہ بھی عصبہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو عصوبت مل رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کہا گیا بنت، ایک میت کی بنت ہے، بیٹی ہے، اور اس میت کی جو ہے سگی بہن بھی ہیں، ایک جو ہے وہ سگی بہن ہے اور ایک وہ، یا وہ باپ کی طرف سے بہن ہے، سگی بہن ہو یا میت کی باپ کی طرف سے بہن ہو۔ اخت شقیقہ، شقیقہ کہتے ہیں سگی بہن کو۔ اخت لاب یعنی والد کی طرف سے جو ہو، یہاں پر اخت لاب ہے یہ، چاہے تو سگی بہن ہو چاہے تو والد کی طرف سے ہو۔ اب اگر کسی میت کی ایک بیٹی ہے تو بیٹی کو تو فرض ملے گا، لیکن اب میت کی بہن بھی ہے تو فرمایا کہ بہن کو باقی حصہ دے دو، یعنی حالانکہ بہن جو ہے اخت، اس کا فرض حصہ ہے اوپر، ہم نے پڑھا، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اخت شقیقہ، اخت لاب اور اخت لام تینوں بہنیں، چاہے آپ کی سگی بہن ہو، والد کی طرف سے ہو یا والدہ کی طرف سے ہو، اس کو فرض حصہ ملے گا۔ لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس مسئلے میں میت کی ایک بیٹی ہو اور ایک میت کی بہن ہو تو بیٹی اپنا فرض حصہ لے لے گی، باقی مال جو ہے ہم بہن کو دے دیں گے۔ اسی بارے میں ناظم فرماتے ہیں کہ وَالْأَخَوَاتُ إِن يَكُن بَنَاتُ فَهُنَّ مَعَهُنَّ مُعَصِّبَاتُ، کہ بہنیں اگر وہ بیٹیوں کے ساتھ آ جائیں کبھی، یعنی ایسا مسئلہ آپ کے پاس آ گیا کہ آپ سے کہا گیا کہ شیخ صاحب ہمارے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے، فلانے شخص کی وفات ہو گئی ہے، ان کی جو ہے بس ایک بیٹی ہے اور ایک ان کی بہن ہے، بس یہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں پیچھے، تو بیٹی کو اس کا فرض حصہ ملے گا، باقی مال جو ہے وہ بہن کو ملے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ عصبہ مع غیرہ۔ تو اب یہ بہن جو ہے نہ تو یہ خود عصبہ ہے، نہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یہاں پر عصبہ بنی ہے، بلکہ بہن کے ساتھ اس کو عصبہ بنایا گیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے آگے آئے گی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصوبت دے دو، باقی مال دے دو۔ اچھا، یہ جو ہم نے لکھا ہے تو یہ فائدے کے لیے ہم نے لکھا ہے کہ عصبہ کون ہے۔ آپ سے فرمایا گیا کہ قال ابو عبداللہ، جو کہ 577 میں ان کی وفات ہوئی ہے ہجری میں، الاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا۔ عصبہ یہ ہیں، والد ہے اور والد کا والد، والد کا والد، اس طرح بیٹا چاہے وہ نزدیک والا ہو یا دور والا ہو، پوتا وغیرہ، اسی طرح بھائی، بھائی کا بیٹا، چچا، اور اسی طرح السید المعتق ذی الانعام، کسی نے غلام کو آزاد کر دیا ہے، وہ غلام بعد میں وفات پا گیا، مال چھوڑ گیا، اس کا کوئی ہے بھی نہیں، تو یہ جس نے آزاد کیا اس کو مال ملے گا، اس کو کہتے ہیں، اس کا یہ مولا ہے، سید ہے یہ اس کا۔ وہاکذا بنوہم جمیعا، اسی طرح ان سب کی اولاد بھی جو ہے وہ عصبہ ہے، جن کا ذکر گزرا ہے۔ فکن لما اذکرہ سمیعا، تو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو۔ یہ انہوں نے اختصار کے ساتھ لکھا ہے، تفصیل کے ساتھ ہم نے اجمالی تفصیل یہ کر دی، باقی ان کا آگے بھی بیان آئے گا۔ اب آپ سے کہا گیا کہ العصبۃ بالغیر اربعۃ اصناف بالتفصیل، کہ وہ عصبہ جو کہ خود عصبہ نہیں بلکہ دوسرے کے ساتھ مل کر وہ عصبہ بنتے ہیں،
وہ 4 قسم کے ہیں تفصیلاً. ایک یہ ہے البنت فاکثر مع الابن فاکثر. اب بنت جو ہے بیٹی، اس کا فرض حصہ ہے قرآن میں کہ اس کو جو ہے وہ آدھا مال ملے گا. ایک سے زیادہ ہوگی تو اس کو کتنا مال ملے گا؟ اس کو ثلثا مما ترک، تو اس کو جو ہے وہ ثلثین ملے گا اگر ایک سے زیادہ ہوگی. لیکن اگر یہ ان کے ساتھ بیٹا آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ نصف اور ثلثین تو اس حالت میں ملے گا جب اس بنت کے ساتھ کوئی لڑکا نہیں ہوگا، بیٹا وغیرہ، اس کا بھائی وغیرہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس بنت کا، میت کی بیٹی کا بھائی بھی ہے، یعنی میت کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو یہاں پر مال آدھا آدھا تقسیم ہو. لڑکے کو 2 ملیں گے، لڑکی کو 1 ملے گا. تو اسی طرح آپ سے کہا گیا کہ بنت ایک ہو یا زیادہ ہو، ایک ابن کے ساتھ ہو یا زیادہ ابن کے ساتھ ہو، مال جو ہے للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوگا. لڑکے کو 2، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. بنت الابن، بیٹے کی بیٹی، تو آپ سے فرمائے ایک ہو یا زیادہ ہو. یہ اگر بیٹے کے بیٹے کے ساتھ ہوگی، یا ایک ہو بیٹا، بیٹے کا بیٹا ایک ہو یا زیادہ ہو، تو ان میں مال ایسے ہی تقسیم ہوگا. للذکر مثل حظ الانثیین سواء کان اخاہا، بھلے اس کا بھائی ہو بیٹے کا بیٹا یا اس کے چاچا کا لڑکا ہو. یعنی ایک میت کی وفات ہو گئی، اس میت کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں وفات ہیں. ایک کا نام ہے زید اور ایک کا نام ہے محمد. زید کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ، اور محمد کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے ابو بکر. تو اب ابو بکر جو ہے وہ فاطمہ کا چاچا کا بیٹا ہے. فرمائے کہ سوا ان کا ناخواہ، چاہے وہ اس کا بھائی ہو، یعنی بالکل فاطمہ کا بھائی ہو، زید سے ہی مثلا پیدا ہوا ہو، یا فاطمہ کے چچا کا لڑکا ہو جیسے کہ ابو بکر کا بیٹا، تو وہ جیسا کہ اس کا محمد کا بیٹا ابو بکر. تو آپ سے فرمایا گیا کہ اس کو للذکر مثل حظ الانثیین ملے گا، کہ لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1 ملے گا. کما فی مسئلہ بنتین و بنت ابن وابن ابن ابن. مثال کے طور پہ کہ ایک میت مر گئی، ایک میت وفات ہو گئی اس کی، اور اس نے 2 بیٹیاں اس کی پیچھے رہ گئیں، اور ایک جو ہے وہ بیٹے کی بیٹی ہے اور ایک جو ہے وہ بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہے. تو یہاں پر مال کیسے تقسیم ہوگا؟ یہاں پر مال آپ سے کہا گیا کہ ایسے ہی تقسیم ہوگا جس طرح آپ کو بیان کر دیے گئے. چونکہ یہ بنتین اوپر ہیں تو اس مسئلے میں یہاں پر بنتین کو تو یہاں پر فرض حصہ مل جائے گا، کیونکہ یہ ان سے درجے میں نیچے ہیں. یہ بنت ابن، اس کو تو یہاں پر ملے گا پورا حصہ. بنت ابن اور ابن ابن ابن، یہ اور یہ جو ہے وہ عصبہ بن جائیں گے، یہ مال پورا لے جائیں گی اس مسئلے کے اندر. اسی طرح یہ جو تیسرا جو ہے الاخت الشقیقہ، کہ سگی بہن. اچھا، یہ والا جو مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ آگے بھی تفصیل کے ساتھ آئے گا، کیونکہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اس کی جو ہے وہ تطبیق کرنا پڑے گی آگے. تو انشاءاللہ یہ آگے آئے گا، اس کو مزید انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے کہ میت کی بیٹی اور میت کا بیٹا، یہ اگر دونوں ہوں گے تو مال لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. لیکن اگر کسی مسئلے میں میت کی بیٹی ہے اور پھر میت کے بیٹے کا بیٹا ہے، یعنی دوسرے بیٹے کا بیٹا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ابن الابن 1 ہو گیا، اور ایک ہو گئی بنت. تو اوپر بنت جو ہے یہ درجے میں اوپر ہے اس سے. اور اسی طرح یہاں پر اس مسئلے کی مثال ایسے بنے گی کہ ایک میت ہے کہ اس کے 2 بیٹے ہیں. مثال کے طور پہ ایک زید ہے اور ایک جو ہے وہ محمد ہے. زید کا جو ہے وہ بیٹی ہے اور محمد کا جو ہے وہ بیٹا ہے. تو اب زید اور محمد دونوں بھی پہلے وفات پا چکے ہیں، تو فرمایا کہ
ان دونوں کو بھی عصوبت ملے گی، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب یہ دوسرے میت کا جو دوسرا بیٹے کا بیٹا ہے یہ اس لڑکی کا چچا کا لڑکا ہے، لیکن دونوں کو للذکر مثل حظ الانثیین ملے گا، کہ لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1 ملے گا۔ یہ اس کا ہے، آگے انشاءاللہ اس کی تطبیق بھی آئے گی۔ اب یہاں پر آگے آپ سے کہا گیا کہ الاخت شقیقہ فا اکثر مع الاخ شقیق فا اکثر، کہ سگی بہن اور سگا بھائی یہ اگر اکٹھے آ جائیں تو ان کو بھی سگا بھائی چونکہ عصبہ بنفسی ہی ہے، لیکن سگی بہن اگر اس کے ساتھ آ جائے تو یہاں پر سگی بہن بھی عصبہ بن جائے گی، عصبتن بغیرہ، عصبتن بغیرہ، اپنے بھائی کی وجہ سے وہ عصبہ بن جائے گی، تو للذکر مثل حظ الانثیین والی تقسیم ہوگی، لڑکے کو 2 لڑکی کو 1۔ الاخت لاب فاکثر مع الاخ لاب فاکثر، ایک میت ہے وہ جو ہے ایک بھائی، وہ پیچھے اس کا ورثاء میں ایک بھائی ہے جو کہ والد کی طرف سے ہے، اور ایک اس کی بہن ہے جو کہ والد کی طرف سے ہے، تو یہ اس کا مال لے جائیں گے، حالانکہ والد کی طرف سے جو بہن ہوتی ہے اس کا فرض حصہ ہے، لیکن چونکہ اس مسئلے میں یہاں پر لڑکا ہے اس کے ساتھ، تو للذکر مثل حظ الانثیین، اس طرح تقسیم یہاں پر ہو جائے گی۔ اب انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے ہم اس کو مزید اگلے درس میں اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، العصبہ مع الغیر، اس کو آپ بار بار پڑھیں تو یہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ پھر بھی اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ انشاءاللہ مجھے سوال واٹس ایپ پر بھیج کر پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جو آخری رہ گیا یہ 2 سطر یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ پھر آگے جو ہے وہ الولا آئے گا کہ یہ ولا کیا ہوتی ہے۔ العصبہ مع الغیر، العصبہ مع الغیر جو ہے وہ صنفان ہے، مع الغیر سے مراد وہ کہ وہ شخص جو نہ تو خود عصبہ ہے، نہ وہ کسی دوسرے کی وجہ سے عصبہ بنا ہے بھائی وغیرہ کی وجہ سے، بلکہ ایک ایسی وجہ کہ یہ دونوں ایک ایسا مسئلہ کہ جس میں نہ عصبہ دوسرے کی وجہ سے بنا ہے نہ وہ خود عصبہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ایک خارجی وجہ سے وہ عصبہ بن گئے، خارجی وجہ سے، کہ بس شریعت نے کہا ہے بنا دو تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو، باقی مال دے دو۔ الاخت شقیقہ فاکثر مع اناث الفرع الوارث، ایک میت جو ہے وہ اس کی ایک بیٹی ہے، مثال کے طور پہ اناث فرع وارث ایک بیٹی ہے، اور ایک اس میت کی بہن ہے، یا 2-4 بہنیں ہیں۔ اب میت کا جو مال ہے اس میں سے فرض حصہ بیٹی کو مل جائے گا آدھا، باقی مال بیٹیاں لے جائیں گی، یہ بہنیں لے جائیں گی سارا مال، تو اس کو کہتے ہیں کہ عصبہ مع الغیر۔ اسی طرح ایک میت ہے اس کی بہنیں ہیں، یہاں پر یہ شقیقہ سگی بہنیں، یہ دوسری حالت میں وہ بہنیں جو میت کی والد کی طرف سے بہنیں ہیں، تو فرمائے کہ اناث الفرع الوارث، میت کی ایک بیٹی ہے اور ایک یا دو یا 3-4 میت کی بہنیں ہیں جو کہ میت کے والد کی طرف سے بہنیں کہلاتی ہیں، سگی بہنیں نہیں ہیں، والد کی طرف سے ہیں، تو آپ سے فرمایا گیا کہ بیٹی کو فرض حصہ دے دو، باقی مال بہنوں کو دے دو۔ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو، مال دے دو۔ یہاں پر آپ سے ایک تنبیہ ذکر کی گئی ہے کہ وَيُشْتَرَطُ لِكَوْنِهِنَّ عَصَبَ بِالْغَيْرِ أَلَّا يَكُونَ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ كُنَّ عَصَبَةً بِالْغَيْرِ، کہ اس میں شرط یہ ہے کہ ان بہنوں کے ساتھ، سگی بہن یا والد کی طرف سے جو بہن ہے ان کے ساتھ بھائی وغیرہ نہ ہو ان کا، اگر بھائی ہوگا تو پھر یہ عصبہ کہلائیں گی بالغیر، کیونکہ وہاں بھائی کو بھی مال ملے گا، اور اگر بھائی نہیں ہوگا تو پھر ان کو کہا جائے گا عصبہ مع الغیر، یعنی بنت کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، تو یہ فرق ہے عصبہ بالغیر اور عصبہ مع الغیر کا۔ عصبہ بالغیر کس کو کہتے ہیں؟
یعنی جو عصبہ بالغیر بہن ہے تو بھائی کی وجہ سے وہ عصبہ بن گئی، مال تقسیم ہو جائے گا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ بیٹی ہے، بیچ میں اس کا بھائی بھی ہے جو میت کا بیٹا ہے، تو یہاں پر للذکر مثل حظ الانثیین مال تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے عصبہ بالغیر۔ اور عصبہ مع الغیر کیا ہے کہ بہنیں بیٹیوں کے ساتھ، بس یہ یاد کر لیں کہ بہن بیٹی کے ساتھ یہ عصبہ مع الغیر ہے۔ پھر بہن یا اگر یا وہ سگی بہن ہوگی میت کی یا وہ والد کی طرف سے ہوگی، کوئی سی بھی ہو، آپ نے اس کو بیٹی کے بعد باقی مال دے دینا ہے۔ یعنی کوئی میت ہو جائے اور اس کی ایک بیٹی ہو، باقی اس کی بہنیں ہیں، سگی بہنیں یا والد کی طرف سے کوئی بھی ہو، ماں کی طرف والی بہن نہ ہو، کیونکہ وہ ہوگی تو وہ عصبہ نہیں بنے گی، بلکہ اس کو تو فرض حصہ ملے گا جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا۔ لیکن والد کی طرف سے بہن ہو یا وہ سگی بہن ہو، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہوں، تو وہاں پر ان کو باقی مال ملے گا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔